بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 43۔ بحث چل رہی تھی کہ وہ چیزیں کہ جو آزمائش کرنے یا چیک کرنے سے خراب ہو جاتی ہیں ان کو بغیر آزمائش اور چیک کیے خریدا جا سکتا ہے اور ان کی بیع صحیح ہے۔ اب اگر ان کو خرید لیا تھا اور بعد میں وہ فاسد ظاہر ہوئی اور اگر ان کی کوئی قیمت نہیں تھی، یعنی توڑنے کے بعد اگر وہ بے ارزش ہیں اور بالکل قیمت ان کی نہیں ہے، تو اس صورت میں انہوں نے کہا تھا کہ بیع باطل ہو جائے گی اور مشتری ثمن واپس لے گا۔ اختلاف اس میں تھا کہ آیا بیع اسی عقد کے وقت سے ہی باطل ہوگی یا نہ، جب اس کو توڑا اور فساد ظاہر ہوا تو اس وقت سے بیع باطل ہوگی۔ تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اشکال ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں اگر پہلے قول کے قائل ہوں یا دوسرے کے ہوں، اس کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ تو اب یہ بات ہے کہ اگر آپ پہلے قول کے قائل ہوتے ہیں کہ من حین العقد یعنی شروع سے ہی بیع باطل ہوگی، یا اگر آپ قائل ہوتے ہیں کہ جب سے وہ فساد ظاہر ہوا یعنی اس کو توڑا تو اس وقت سے بیع باطل ہوگی، تو اس کا فائدہ کہتے ہیں ظاہر ہوگا اس چیز کو نقل کرنے کے معونہ میں، یعنی اگر وہ اس مقام سے کہ جہاں پر اس کی بیع ہوئی ہے اس سے آگے اس کو منتقل کیا گیا ہے تو اس کے نقل پر جو اخراجات ہوئے ہیں وہ اخراجات کس پر ہوں گے۔ اب یہ اس درس میں یہ بحث ہوگی۔ خلاصۃ درس کا خلاصہ فرماتے ہیں وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي مَعُونَةِ النَّقْلِهِ عَنِ الْمَوْضِعِ، یعنی جب آپ نے بیع کی اور بعد میں وہ چیز فاسد نکلی اور اس کی اب کوئی قیمت بھی نہیں ہے، تو چونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ مشتری ثمن واپس لے گا پوری کی پوری، چونکہ بیع باطل ہے۔ ابھی اختلاف یہ تھا کہ بیع آیا شروع سے ہی باطل ہوگی جب سے عقد ہوا ہے، یا بیع اس وقت سے باطل ہوگی یعنی وہ فسخ اس کو لاگو ہوگا لاحق ہوگا جب انہوں نے اس کو توڑا اور وہ فساد ظاہر ہوا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے اس بات کا کہ آپ پہلے قول کے قائل ہوں یا دوسرے کو ہوں؟ فرماتے ہیں فائدہ ظاہر ہوگا اس کے نقل کے معونہ میں، یعنی جو اس مقام سے جہاں پر بیع ہوئی ہے، اگر مشتری نے اس کو وہاں سے لے جا کر اس مقام پر کہ جہاں پر اس نے اس کو چیک کیا ہے، خرچ کیا ہے اس کے اوپر، یعنی اس کو نقل کرنے کے اوپر اس کے اخراجات ہوئے ہیں، تو یہ اخراجات کس پر ہوں گے؟ کہتے ہیں فعلی الاول علی البائع، اگر آپ قائل ہوتے ہیں کہ عقد شروع سے ہی باطل تھا، من حین عقد ہی یعنی وہ فسخ اس کو لاحق ہوا ہے یا یعنی عقد باطل ہے، اس صورت میں چونکہ عقد شروع سے ہی باطل تھا، چونکہ اس کی کوئی مالیت نہیں تھی، وہ بیع کی ملکیت میں تھی اور مشتری نے جو خرچ کیا ہے تو لہٰذا وہ بیع کی ملکیت پر خرچ کیا ہے، لہٰذا اس کا معونہ بیع پر ہوگا اور مشتری رجوع کرے گا بیع سے۔ اور اگر آپ قائل ہوتے ہیں کہ یہ اس وقت سے بیع باطل ہوئی ہے جب آپ نے اس کو توڑا اور فساد ظاہر ہوا، یعنی جب اس کو چیک کرنے کے لیے جب توڑا گیا تو پتہ چلا کہ یہ فاسد ہیں، اگر آپ دوسرے قول کے قائل ہوتے ہیں کہ اس فاسد ہونے یعنی فساد کے ظہور کے وقت سے بیع باطل ہوئی ہے، اس صورت میں اس مبیع کو جو نقل کیا گیا ہے بیع کے مقام سے اختبار اور آزمائش کے مقام تک، اس کے اوپر جو اخراجات ہوئے ہیں وہ مشتری کے اخراجات ہوں گے، گویا کہ مشتری کے جیب سے جائیں گے اور بیع سے مشتری رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ بس یعنی پہلی صورت میں اس کے اخراجات، یعنی اگر آپ قائل ہوتے ہیں کہ من حین عقد وہ عقد باطل ہو گیا تھا شروع سے ہی، تو بیع پر ہوں گے،
اور اگر آپ قائل ہوتے ہیں کہ بعد میں عقد جب سے اس کو توڑا ہے اور فساد ظاہر ہوا ہے تو باطل ہوا ہے، تو اس مبی کے نقل کا جو اخراجات ہیں وہ مشتری پر ہوں گے۔ وَيُشْكَلْ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اشکال فرماتے ہیں پہلی صورت میں بھی اگر آپ قائل ہوتے ہیں کہ وہ عقد شروع سے ہی باطل ہے، اس صورت میں بھی اس کے اخراجات کا بائع کے اوپر ہونا ان میں اشکال ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ٹھیک ہے وہ بائع کی ملکیت میں تھا، چونکہ عقد شروع سے جب باطل ہو گیا تو مبی گویا کہ بائع کی ملکیت میں ہی رہی ہے اور مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوئی، لیکن یہ جو مشتری نے اس کو نقل کیا ہے اگرچہ وہ بائع کی ملکیت میں تھی لیکن اس نے بائع کے امر کے بغیر نقل کیا ہے۔ بائع نے تو اس حکم نہیں دیا کہ یہاں سے لے جا، اس نے اپنی مرضی سے اس کو نقل کیا ہے، اور جب اپنی مرضی سے ہی نقل کیا ہے تو پس اس کا جو خرچ ہوگا گویا کہ اسی کی جیب سے جائے گا، بس یہ رجوع نہیں کر سکتا ہے بائع سے۔ ہاں جی، فرماتے ہیں یہ اس صورت میں اگر یہ اخراجات سے مراد اس بائع کے مقام سے، یعنی جہاں پر بائع واقع ہوئی ہے وہاں سے اختبار کے مقام تک نقل کرنے کے کیا ہوں اخراجات مراد ہوں، تو یہ بات یہاں پر ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں اگر ارادہ کیا گیا ہو اس معونہ سے موضع کسر سے نقل کرنے کے اخراجات کو، یعنی جہاں پر مشتری نے جا کر ان کو کیا کیا توڑا، یعنی اختبار کیا، آزمائش کی، جب توڑا تو وہ فاسد نکلے، اب مگر مثلا وہ مقام کسی اور کا تھا، مشتری کی اپنی ملکیت میں نہیں تھا، کسی اور کی دکان تھی یا دکان کے حکم میں مثلا مسجد یا مدرسہ وغیرہ تھا ملکیت میں، اور وہ شخص کہتا ہے کہ یہ اپنا سامان یہاں سے لے جا، اب توڑنے کے بعد اب اس کے اوپر جو اخراجات ہیں کہتے ہیں اگر مراد وہ اخراجات ہوں یعنی موضع کسر سے نقل کے اخراجات، ان عکس الحکم تو حکم اس کے برعکس ہو جائے گا، یعنی وہاں پر شہید ثانی کے نزدیک دونوں صورتوں میں اخراجات مثلا فرض کریں مشتری پر آتے تھے، یا ایک صورت میں بائع پر اور دوسرے میں مشتری پر، لیکن شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو رد کر کے فرمایا تھا دونوں صورتوں میں اخراجات مشتری پر آتے ہیں، اس صورت میں حکم برعکس ہو جائے گا، یعنی دونوں صورتوں میں اخراجات چاہے آپ پہلے قول کے قائل ہوں کہ بائع شروع سے ہی باطل ہے، یا آپ دوسرے قول کے قائل ہوں کہ بائع من حین الکسر اور ظہور فساد باطل ہے، ان دونوں صورتوں میں اس کے اخراجات بائع پر ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اب دونوں صورتوں میں فرض یہ ہے کہ بائع باطل ہے، اب جب بائع باطل ہو چکی ہے تو باطل ہونے کے بعد یہ چیز گویا کہ مشتری کی ملکیت میں تو آئی نہیں ہے، یہ بائع کی ملکیت میں ہے، جب بائع کی ملکیت میں ہے تو اس کے اوپر جو اخراجات ہوں گے وہ بائع کے ہی ہوں گے۔ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي مَعُونَةِ نَقْلِهِ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي اشْتَرَاهُ فِيهِ إِلَى مَوْضِعِ اخْتِبَارِهِ، کہتے ہیں اور فائدہ ظاہر ہوگا اس اختلاف میں کہ آیا اس سے مراد پہلا قول ہے کہ بائع شروع سے ہی باطل ہو جائے گی یا نہ جب سے فساد ظاہر ہوا ہے اس سے باطل ہوگی، تو اس کا فائدہ ظاہر ہوگا نقل کے معونہ میں، یعنی عن الموضع اس مقام سے جہاں پر بائع واقع ہوئی ہے اس سے مبی کو جو نقل کیا گیا ہے اس کے اوپر جو اخراجات ہوئے ہیں اس اخراجات میں فائدہ ظاہر ہوگا۔ کون سا مقام؟ الذی اشتراہ فیہ، کہ جس مقام سے اس نے اس کو خریدا تھا اس مقام سے الی موضع اختبارہ، مشتری جو لے گیا اس کو آزمائش اور چیک کرنے کے مقام تک، یعنی اس بائع کے مقام سے جو اختبار اور آزمائش کے مقام تک کہ جو نقل کے منتقل کرنے کے اخراجات ہیں ان میں فائدہ ظاہر ہوگا۔ فعلی الاول علی البائع، پہلے قول کے مطابق کہ اگر بائع شروع سے ہی باطل ہے، من حین عقد باطل ہے، تو اس کے اخراجات بائع پر ہوں گے، چونکہ یہ بائع کی ملکیت میں تھی اور مشتری نے اگر نقل کیا ہے تو یہ بائع کی ملکیت پر اخراجات کیے ہیں تو یہ بائع سے ہی لے گا۔ وعلی الثانی، لیکن اگر آپ قائل ہوتے ہیں کہ جب اس کو توڑا گیا اور فساد ظاہر ہوا اس وقت سے بائع باطل ہوئی، یعنی فاسخ اس وقت اس کو لاحق ہوا ہے، تو علی المشتری، اس فرض کی بنیاد پر اس کا معاونہ اخراجات ہوں گے مشتری پر ہوں گے،
کیونکہ بے پہلے تو صحیح تھی، جب صحیح تھی تو وہ چیز مشتری کے ملکیت میں آ چکی تھی اور مشتری نے اپنی ملک پر ہی کیا کیا ہے، خرچ کیا ہے، لِوَقُوعِهِ فِي مِلْكِهِ، کیونکہ یہ مشتری کی ملک میں ہی اخراجات واقع ہوئے ہیں۔ وَيُشْكَلْ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ لَكِنْ نَقَلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو پہلی صورت میں آپ نے کہا ہے کہ اس کے اخراجات بے پر ہوں گے، اس میں اشکال ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِلْبَائِعِ، اگرچہ یہ بے کی ملکیت میں تھا اس وقت، کیونکہ شروع سے بے باطل ہو گئی ہے، لیکن نَقَلَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، لیکن مشتری نے ان کو نقل کیا ہے امر بے کے بغیر، یعنی بے کے حکم کے بغیر نقل، اپنی مرضی سے نقل کیا ہے تو خرچ بھی خود کرے۔ فلا یتجہ الرجوع علیہ بالمعونہ، پس یہ نیکو نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ اس کے معونہ کا رجوع کیا جائے بے سے، پس بے سے وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، بے سے رجوع کرنا بہتر نہیں ہے۔ وَقَوْنُ الْمُشْتَرِي هُنَاكَ جَهْلِ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ، اب یہاں پر ایک اور بات کہتے ہیں، آیا پیچھے ہم ایک بحث پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر بے کسی اور کی چیز کو اٹھا کر مشتری کو دے دیتا ہے، یعنی غیر کی چیز تھی اور مشتری اس سے جاہل تھا، اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ کسی تیسرے شخص کی چیز اسے بیچ رہا ہے، بعد میں جب مالک اس سے آ کر وہ ساری اپنی مبیع لے لیتا ہے تو جو اخراجات مشتری کے اس پر ہوئے تھے وہاں پر تھا کہ مشتری بائع سے رجوع کر سکتا ہے، تو یہاں پر ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں وَقَوْنُ الْمُشْتَرِي هُنَاكَ جَهْلِ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ، اور مشتری کا ہونا وہاں پر اس طرح جیسا کہ وہ مشتری تھا جو مبیع کے استحقاق سے جاہل تھا، اس کا حکم کیا تھا ہے سو یرجع بما غرم، کہ وہ تو رجوع کرتا تھا جو کچھ بھی اس نے خرچ کیا تھا۔ کہتے ہیں اس کا اس کی طرح ہونا وہاں پر اس لیے تھا انما یتجہ مع الغرور، یہ اس صورت میں یہ ایسا اس کی طرح ہونا بہتر ہے جب اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہو، چونکہ اس نے بائع نے تو وہاں پر دھوکہ کیا تھا، یہ مشتری نہیں جانتا تھا، بائع نے کسی کی چیز اٹھا کر اس کو دے دی تھی، وَهُوَ مَنْفِيٌّ ہنا، اور یہ غرور یہاں پر منفی ہے، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْجَهْلِ، چونکہ دونوں اس جہل میں مشترک ہیں، یہ بھی جاہل ہے، مشتری کو بھی نہیں پتا کہ یہ چیز فاسد ہے، اور بائع بھی تو نہیں جانتا ہے اندر سے کہ مثلا انڈا یا ہندوانہ یا یہ گردو وغیرہ یا اندر سے سالم ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر جہل میں دونوں مشترک ہیں، بس وہ دھوکہ اور غرر یہاں پر کیا ہے، منفی ہے، چونکہ خود بائع بھی نہیں جانتا ہے، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْجَهْلِ، چونکہ جہل میں دونوں کیا ہیں، یہاں پر مشترک ہیں۔ وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا مَعُونَةُ نَقْلِهِ مِنْ مَوْضِعِ الْكَسْرِ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا وَطَلَبَ مَالِكُهُ نَقْلَهُ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ، لیکن یہاں پر آپ کہتے ہیں پہلے مورد میں انہوں نے مراد لیا تھا کہ اگر نقل ہو مقام بیع سے موضع اختبار کی طرف، اب یہاں پر کہتے ہیں لیکن اگر مراد لی جائے یہاں پر نقل کے معونہ سے وہ نقل جو موضع کسر سے ہو، یعنی مشتری نے جہاں لے جا کر ان کو توڑا اور توڑنے کے بعد، یعنی اگر وہ کسی اور کی ملکیت میں تھی، مثلا کسی تیسرے شخص کی دکان میں جا کر اس نے توڑا اور مالک اسے طلب کرتا ہے کہ اس کو یہاں سے لے جا یا مثلا اس کو دفن وغیرہ کر، تو کہتے ہیں اگر یہ معونہ مراد ہو، یعنی موضع کسر اور موضع اختبار کے بعد کا، ان عکس الحکم، تو حکم برعکس ہو جائے گا، پس وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا مَعُونَةُ نَقْلِهِ مِنْ مَوْضِعِ الْكَسْرِ، پس اگر ارادہ کیا گیا ہو یہاں پر معونہ سے موضع کسر سے نقل کا معونہ، یعنی جہاں پر اس نے توڑا ہے اس کے بعد اس کو نقل کرنے کا، جیسا کہ لَوْ كَانَ مَمْلُوكًا، یعنی اگر مشتری نے جہاں پر مثلا اس کو توڑا ہے وہ کسی اور کی ملکیت میں تھی دکان، وَطَلَبَ مَالِكُهُ نَقْلَهُ، اور اس کا مالک اس سے طلب کر رہا ہے کہ اس چیز مبیع کو کیا ہے یہاں سے منتقل کر، او ما فی حکمہ، یہاں پر ما فی حکمہ کے دو احتمال ہیں، یا تو اس کا عطف ہم کریں گے مملوکن پر، یعنی لو کان مملوکن،
یعنی وہ مقام یا تو کسی کا مملوک تھا یا مملوک کے حکم میں تھا، جیسا کہ مسجد اور مدرسہ۔ اگر ایسی جگہ پر تھا تو یہاں سے نقل کے جو اخراجات ہیں وہ مراد، یا اس او ما فی حکم ہی کا عطف نقل ہی پر کریں گے، یعنی وطلب مالکہ نقلہ، یعنی اس نے اس کا نقل طلب کیا، او ما فی حکم، یا جو نقل کے حکم میں آتا ہے مثلا دفن وغیرہ کرنا، یہ تو یہاں پر دو احتمال ہیں۔ پس لو کان مملوکن، اگر وہ کسی کی ملکیت میں تھی، وطلب مالکہ نقلہ، اور طلب کیا ہو اس کے مالک نے اس کا نقل، او ما فی حکم ہی، یا وہ کسی مملوک کے حکم میں وہ جگہ تھی مثلا مدرسہ یا مسجد، یا مثلا مالک نے نقل کے جو حکم میں آتی ہے وہ جو چیز دفن کرنا یہ طلب کیا ہو، تو ان عکس الحکم، یہاں پر حکم برعکس ہو جائے گا۔ پہلی صورت میں شہید ثانی نے، دونوں صورتوں میں چاہے عقد شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ چاہے عقد شروع سے باطل ہو یا بعد میں باطل ہو تو اس کا معونہ مشتری پر تھا، البتہ شہید اول کے نزدیک پہلے قول کے مطابق بائع پر اور دوسرے قول کے مطابق مشتری پر، لیکن شہید ثانی کے مطابق دونوں صورتوں میں مشتری پر، اور اس کا معاملہ برعکس ہو جائے گا، یعنی وہاں مشتری پر تھا تو یہاں پر اخراجات بائع پر آ جائیں گے۔ وَاتَّجِعْ قَوْلُهُ عَلَى الْبَيْعِ مُطْلَقًا، یعنی بہتر یہ ہے کہ یہاں پر اس کا معونہ بائع پر ہو مطلقاً، چاہے آپ شروع سے بطلان کے قائل ہوں یا چاہے آپ بعد میں یعنی موضع کسر سے، یعنی موقع کسر سے بطلان کے قائل ہوں کہ فسخ بعد میں لاحق ہوا۔ کیوں؟ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ عَلَى التَّقْدِيرَيْن، دونوں فرضوں میں بیع باطل ہو چکی ہے۔ جب آپ نے توڑا ہے تو توڑنے کے بعد بیع کیا ہے؟ باطل ہے۔ جب باطل ہے تو یہ بیع کی ملکیت میں ہے، بیع کی ملکیت پر خرچ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کا معونہ بھی بیع پر ہوگا۔ وَاحْتِمَالُ كَوْنِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ مِنْ فِعْلِهِ وَزَوَالِ الْمَعْلِيَّةِ عَنْهُمَا مُشْتَرِكٌ أَيْضًا بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ۔ یہاں پر شہید ثانی فرماتے ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر بھی اس کے اخراجات مشتری پر ہوں۔ کیوں؟ لِكَوْنِهِ مِنْ فِعْلِهِ، جب توڑ دیا ہے یعنی بیع باطل ہو گئی ہے تو اب یہ جو اٹھا رہا ہے، بائع نے تو اسے نہیں کہا ہے کہ ایسا کرے، تو لہٰذا اپنی مرضی سے انجام دے رہا ہے، اس کا فعل ہے تو اس کے اخراجات بھی اسی پر ہوں۔ دوسرا، مالیت جب اس کی ختم ہو چکی ہے تو اب یہ نہ مشتری کے لیے ہے اور نہ ہی بائع کے لیے ہے، دونوں کی طرف سے، یعنی مالیت کے زوال میں بھی دونوں اس میں کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ ایضاً بین الوجہین، یعنی دونوں وجہ سے، نہ اس کے مالیت مشتری اس کا مالک بن سکتا ہے چونکہ مالیت نہیں ہے، اور نہ ہی بیع چونکہ اس کی مالیت ختم ہو چکی ہے، تو بس اس صورت میں یہ بھی احتمال ہو کہ ان کے اخراجات مشتری پر ہوا۔ کیف کان فبناء حکمہ علی الوجہین لیس بواضح، شہید ثانی فرماتے ہیں جیسا بھی ہو بس ان کے حکم کی بنا رکھنا دونوں واجب پر، چاہے آپ پہلے قول کے قائل ہوں یا دوسرے کو، لیس بواضح، واضح نہیں ہے، چاہے آپ معونہ وہاں سے مقام شراء سے معونے کے قائل ہوں یا آپ وجہین سے مراد کہ یعنی کہ موضع کسر کے بعد آپ معونے کے قائل ہوں، دونوں صورتوں میں یہ وجہ جو ہے یعنی یہ حکم جو ہے واضح نہیں ہو رہا ہے۔ وربما قیل بظہور الفائدۃ، اب ان دو صورتوں میں تو مصنف نے جو فائدہ کا فرمایا ہے، شہید ثانی نے اس فائدے کے ظہور کی نفی کر دی ہے، فرمایا کوئی بھی فائدہ ظاہر یہاں پر نہیں ہو رہا، دونوں صورتوں میں یا مشتری پر اخراجات جا رہے ہیں یا بیع پر آ رہے ہیں، تو لہذا فائدہ ظاہر نہیں ہوا۔ وربما قیل بظہور الفائدۃ ایضا فی ما لو تبرع البیع من عیبہ فیتجب کون تلفہ من کہتے ہیں ربما بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ فائدہ ظاہر ہوگا اگر بائع تبری حاصل کر لیتا ہے، برات حاصل کر لیتا ہے، کہتا ہے جی میں اس کے عیب سے، جب آپ کو بیچ رہا ہے کہتا ہے جی میں اس کے ہر قسم سے عیب سے کیا ہوں؟ بری و ذمہ ہوں، اگر یہ خراب ہوئی تو آپ کی ہے، میری نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں متجہ ہے، بہتر ہے کہ کون تلف ہی من المشتری، کہ یہ چیز تلف ہو مشتری سے، الثانی، البتہ دوسرے قول کی بنیاد پر، جب آپ قائل ہوں کہ جب اس میں فساد ظاہر ہوا تو اس وقت سے اگر بیع باطل ہوئی ہے تو اس صورت میں یہ تلف مشتری یعنی اس کے معونہ جو ہوگا وہ مشتری پر ہوگا۔
چونکہ اس سے پہلے جو ہے مثلا وہ مشتری کی ملکیت میں ہے تو لہذا اس کے اوپر جو معونہ کے ہوئے بھی سے ہوگا، چونکہ بائع نے کیا کر لیا ہے، اس سے برات اختیار کر لی ہے۔ بس ربما قیلا، بس اوقات کہا جاتا ہے بے ظہور الفائدہ، فائدہ ظاہر ہوگا، ایضاً اسی طرح فی ما لو تبرع البائع من عیبہ، جب بائع نے برات اختیار کر لی ہو اس کے عیب سے، تو یہاں پر فیتجہ یعنی متجہ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے کہ کون تلف ہی، کہ اس کا تلف ہونا مشتری سے ہو، الثانی دوسرے قول کی بنیاد پر، جب آپ قائل ہوں کہ ظہور فساد سے یہ بیع کیا ہے، باطل ہوئے، دون الاول، نہ کہ پہلے قول کے مطابق۔ پہلے قول کے مطابق تو چونکہ سرے سے ہی بیع جب باطل ہے تو جب عقد ہی صحیح نہیں ہے تو شرط پر عمل کیسے کریں گے؟ دوسری صورت میں چونکہ فرض پہلے یہ ہے کہ جی عقد صحیح ہو چکا ہے تو لہذا شرط پر عمل کیا جائے، ویشکل، لیکن اس کے اوپر بھی شہید ثانی اشکال فرماتے ہیں صحت الشرط علی تقدیر فساد الجمیع، اشکال وارد ہوتا ہے، شرط تب صحیح ہوتی ہے جب آپ کا مثلاً عقد صحیح ہو، تو جب مشکل ہے صحت الشرط، بس شرط کا صحیح ہونا علی تقدیر فساد الجمیع، جب تمام کے فساد کو فرض کیا جا چکا ہے تو یہاں پر شرط صحیح نہیں ہو سکتی، کیوں؟ لمنافات ہی لمقتضى العقد، چونکہ یہ ایسی شرط ہے جو مقتضائے عقد کے ساتھ منافات رکھتی ہے۔ عقد کا مقتضا یہ تھا کہ اس ثمن کے مقابلے میں کچھ مال مشتری تک پہنچے، اور جب اس کے پاس پہنچ بھی کچھ نہیں رہا ہے تو اقتضاء عقد کے خلاف ایسی شرط صحیح نہیں ہے۔ اذ لا شیء فی مقابلۃ ثمن، کیونکہ یہاں پر مقابلہ ثمن یعنی ثمن کے مقابلے میں کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، تو بس بائع کا اس مال کو کھانا ثمن کو فیکون عقل مال بالباطل، تو یہ ہو جائے گا مال کا کھانا باطل کے ساتھ اور وہ حرام ہے۔ وفی ما لو راضی بہ المشتری بعد الکسر، اور ایک فائدہ یہاں کہتے ہیں کہ اگر جی مشتری راضی ہو جائے توڑنے کے بعد، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ فاسد ہے تو میں راضی ہوں، بس یہ کہتے ہیں وفی ایضا نظر، اس میں بھی اشکال ہے، جب ایک چیز باطل ہو چکی ہے تو اس میں مشتری کا بعد میں راضی ہو جانا اس حکم کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ جب بیع ہے ہی باطل تو مشتری کیسے، اگر مشتری راضی بھی ہو تو اس باطل بیع کو صحیح نہیں کر سکتا ہے۔ بس کہتے ہیں وفی ما، اگر اس چیز میں کہ لو راضی بہ المشتری، کہ اگر مشتری اس پر راضی ہو گیا ہو توڑنے کے بعد تو اس میں فائدہ ظاہر ہوگا، کہتے ہیں وفی ہے ایضا نظر، اس میں بھی اسی طرح اشکال ہے، لأن الرضا بعد الحکم بالبطلان لا اثر له، کیونکہ بطلان کے حکم کے بعد راضی ہونا اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔